السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کی نسبت پر یہاں جمع کیا ہے۔ ہم جو جمع ہوئے قرآن کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں کہ بچیوں نے قرآن حفظ کیا، الحمدللہ۔ میں جب قرآن حافظ ہوا تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے۔ 10 سال کی عمر میں الحمدللہ میں نے قرآن حفظ کر لیا تھا کاکوسی مدرسے میں۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے اور کہا بھی میرا بیٹا یونس ہے، اس نے قرآن حفظ کیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوشی ہوئی۔ پھر حضرت نے ایک جملہ فرمایا، یہ ارشاد فرمایا کہ حفظ کر لینا آسان ہے لیکن قرآن کو سنبھالنا مشکل ہے۔ قرآن یاد کر لینا آسان ہے لیکن اس کو سنبھالنا تو یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں نے کہا حضرت سنبھالے کیسے؟ یہ فرمایا کہ فجر کی سنتوں سے لے کر وتر تک قرآن پڑھتے رہو، چھوٹے چھوٹے صورتیں مت پڑھو۔ تو میں نے کہا حضرت غلطی آوے تو بولے شیطان یہی کہتا کرتا ہے وہ غلطیاں، تو کہا جا غلطی آئے تو جو ہے سلام پھیر لو، قرآن قریب میں رکھو تو غلطی دیکھ لو اور پھر جو ہے پڑھو، یہ حضرت نے کہا۔ اور خود ہمارے حضرت کا بھی معمول تھا۔ اور مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے حضرت نظام الدین میں دیکھا کہ وہ بھی سنتوں کے اندر تقریباً قرآن شریف پڑھتے تھے۔ یہ اکابرین کا معمول رہا ہے۔ تو ہماری جو بچیاں قرآن حافظ ہوئی ہے بہت مبارک ہے الحمدللہ۔ مسئلہ بچیوں کا صحت یہ ہوتا ہے کہ ان کا نکاح کہاں ہوتا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ نکاح اگر ایسے گھرانے میں ہوا کہ گھر میں دین کا ماحول ہے تو بچیوں کا حفظ محفوظ رہتا ہے، اور اگر نکاح ایسے گھرانے میں ہوا کہ جہاں قرآن سے تعلق نہیں ہے تو ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ گھریلو کام، شوہر کے کام، پھر ساس آپ سمجھے نا، دنیا میں سب سے خراب جو ہوتی ہے وہ ساس ہوتی ہے۔ میں عربی میں بیان کرتا ہوں، وہاں مدینہ وہاں عربوں کے اندر ساس کا مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو عرب لوگ مجھے پوچھتے ہیں کیسے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ شو وعدہ اس وقت وعدہ بھائی، ایک بہت بڑا بینک ہے ہمارے یہاں مدینہ منورہ میں، اس کا نام ہے SAS، اس کا نام ہے ساس۔ تو وہ ہمارا وہ ہوتے ہیں صرف یعنی خاندان سے جمع ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا تمہارے یہاں تو ساس کا کوئی معاملہ ہوتا نہیں ہے لیکن ہمارے یہ معاملہ بہت گڑبڑ ہے، ان کو اشارہ کر کے وہ بینک سمجھتے ہیں اور میں ساس سمجھتا ہوں۔ میں نے میری بیوی سے کہا تھا تو جتنی بھی اللہ والی ہو
لیکن جب گھر کے اندر بہویں آئیں گی تو پتہ چلے گا تو کتنی اللہ والی ہے. آپ سمجھے؟ یہ مسئلہ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، اس میں یہ مصیبتیں ہیں. مالیگاؤں میں ہے نہیں، مجھے پتہ نہیں، میں تب کہ اتنے سالوں کے بعد یہاں آیا ہوں کہ مجھے اس کا معلوم نہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ساس بہو کا ہوتا ہے. اب پتہ نہیں ساس کیسی ہے، شوہر کیسا ہے، وہ خسر کیسا ہے. بچیوں کا قرآن سنبھالنا، یہ حفاظت کرنا، کیونکہ قرآن یاد کرنا یہ تو بہت آسان ہے، 2.5 سال کے اندر، 2 سال کے اندر. بعض ایسے ہوتے ہیں ذہین، بہت جلدی حافظ ہو جاتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کا قانون تھا کہ میرے مدرسے میں جو بھی آئے گا وہ قرآن حافظ آئے گا. یہ ان کے مدرسے کا قانون تھا. تو امام محمد یہ رئیس تھے، یہ رئیس زادے تھے امام محمد. ابو یوسف یہ یتیم تھے، یہ کمزور تھے ابو یوسف. اور امام محمد جو بڑے آدمی تھے، تو اور ان کے والد بھی بڑے آدمی، بڑی جائیدادیں ان کی، بڑے باغات بڑے. تو امام محمد کو ان کے والد جو ہیں، ان کے ماں باپ دونوں لے کر آئے امام صاحب کے پاس اور کہا حضرت میرے بیٹے کو داخل کرنا ہے مدرسے میں. تو امام صاحب نے کہا کہ میرے مدرسے کا قانون یہ ہے کہ قرآن حافظ ہونا چاہیے. تو آپ کا بیٹا جو ہے قرآن حافظ ہے کہ نہیں؟ تو ماں باپ نے کہا کہ نہیں. بہت اچھے کپڑے پہن کر، جو شہزادوں کے ہوتے ہیں، امام محمد آئے تھے بہت اچھے کپڑے پہن کر. تو انہوں نے کہا کہ بچہ حافظ تو نہیں ہے. تو امام صاحب نے کہا کہ آپ لے جاؤ، قرآن پورا حفظ کرا کر پھر میرے پاس لاؤ، میں داخل کر لوں گا انشاءاللہ. بہت اچھا، لے کے چلے. پھر کہا کہ سنیے یا ابو محمد، یا ابو محمد. امام صاحب نے کہا یا ابو محمد، آپ جب لے کر آؤ گے اس بچے کو، یہ کپڑوں میں مت لانا. یہ تو شہزادیوں کے کپڑے ہیں، مالداروں کے کپڑے ہیں. میرے یہاں تو غریب لوگ پڑھتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں. یہ کپڑا پہنے گا یہ بچہ، باقی کپڑے جو ہے، باقی بچے جو ہے پھٹے پرانے کپڑے پہنیں گے تو ان کے دلوں میں آئے گا کہ یہ کیسا پہن رہا ہوں، کیسا پہن. لاؤ تو سیدھے سادھے کپڑوں میں لانا. بہت اچھا. 1 ہفتے کے بعد امام محمد کو لے کر آ گئے. 1 ہفتے کے بعد. اور 1 ہفتے کے بعد جب لے کر آئے امام محمد کو، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو حنیفہ بہت ناراض ہوئے. میں نے کہا تھا بھی آپ گزشتہ جمعرات کو لائے تھے اور آج جمعرات ہے. تو بچے، میں نے کہا قرآن حفظ کر کے لانا. مجھے کہا حضرت حفظ کر لیا، حفظ کر لیا. اچھا. امام صاحب نے جو امتحان لیا، امام صاحب خود حافظ تھے، امتحان لیا. وہ امتحان ایسا لیا، ایسا جہاں سے پوچھا پٹ 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 پڑھ جائے. امام محمد نے پڑھنا شروع کر دیا. تو بعض حفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچپن کے اندر ہی بہت جلدی قرآن حافظ ہو جاتے ہیں. ہم نے ہمارے یہاں مدینہ منورہ کے اندر دیکھا، اب تکرونی لڑکا 10 دن میں اس نے قرآن حفظ کیا مکمل. اور اماموں نے سنا، ہم نے بھی سنا. جہاں پر بھی پوچھو جو ان کی امتحان لینے کی ترتیب ہوتی ہے، ہمارے جیسے امتحان میں نہیں ہوتا. وہاں تو ایک لفظ بولتے ہیں، پھر کہتے ہیں پیچھے پڑھو. ایک تو آگے پڑھنا ہوتا ہے، تو آگے پڑھنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن پیچھے پڑھنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ حافظے تھے ان کے، یہ ان کا اخلاص تھا. بچیوں نے قرآن حفظ کیا. اب ان کے لیے میں آسان طریقہ یہ بتاتا ہوں ہماری بچیوں کے لیے. میری دعا ہے ان بچیوں کے لیے کہ اللہ ان کے چمن کو روشن رکھے، کہ ان کا گلشن، ان کا چمن روشن رہے، محبتیں رہے، نیک اولاد دے اللہ تعالیٰ. قرآن کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے، روٹی بناتے بناتے قرآن پڑھو، سالن پکاتے پکاتے قرآن پڑھو، چائے بناتے بناتے قرآن پڑھو. چائے بناؤ اور قرآن پڑھو. اسی طریقے سے گھر کا کوئی کام ہے، اپنے بیڈ روم وغیرہ سیٹ کر رہے ہیں، قرآن پڑھتے جاؤ تو قرآن محفوظ رہے گا آپ کا. ورنہ قرآن بھول جاتا ہے. قرآن کا بھول جانا بہت بڑا عذاب ہے. یاد کر کے بھول جانا یہ بہت بڑا عذاب ہے.
عربوں کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تقریباً 8-9 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا. ابو یوسف نے بھی بچپن میں قرآن، فلسطین کے تھے امام شافعی، پیدا وہاں ہوئے تھے، پھر مکہ مکرمہ میں آ گئے تھے، پھر اب چلے گئے مصر، پھر ان کا انتقال وہاں ہوا. تو امام شافعی خود فرماتے تھے کہ میں چھوٹا تھا، قرآن تو میں نے حفظ کر، یعنی چلتے چلتے قرآن حفظ کر لیا تھا. وہاں حلقے لگتے تھے حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں، کبھی حلقے میں جا کے بیٹھ گئے، کبھی وہ حلقے میں جا کے بیٹھ گئے، کبھی حلقے میں جا کے بیٹھ گئے. تو امام شافعی کہتے تھے کہ میں حلقے میں جا کے بیٹھتا تھا، جو بھی حافظ ہوتا تھا میں جو ہے اس کی نقل کرنا شروع کر دیتا تھا. ایک استاد کے پاس گیا، وہاں آدھا پارہ یاد کر لیا. دوسرے کے پاس گیا تو امام شافعی کہتے تھے کہ میں میری ماں کے، یہ بھی یتیم ہو گئے تھے بچپن میں امام شافعی. تو یہ کہتے تھے کہ میں میری ماں کے پاس آیا اور میری ماں کے پاس آ کر میں نے کہا کہ اماں میں نے سنا ہے کہ ایک بہت بڑے امام ہیں مدینہ منورہ میں، ان کا نام امام مالک ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے پاس بھی کچھ حفظ کروں، کچھ قرآن سناؤں، وہاں جا کر بھی حدیث جمع کروں. تو ماں نے کہا ارے بیٹا میں بیوہ ہوں اور تیری خالہ بھی بیوہ ہے، ہم دونوں بیوہ، خدمت کرنے والا تو اکیلا ہے، تو کیسے چلے گا ایسا؟ ڈانٹ دیا نہیں جانا مدینہ. ماں کے دل میں یہ خیال آیا کہ بچہ ہے، مدینہ جانے کا اس کا خیال ہے، میں کیوں روکوں؟ تو ماں نے کہا مدینہ منورہ میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ ایک جوڑی کپڑا ہے اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ روٹی کے ٹکڑے ہیں. حرم شریف میں جو کھانا تقسیم ہوتا تھا وہ کھا لیتے تھے، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ. یہ ترتیب تھی کہ مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ. یہ زندگی تھی امام شافعی کی اور ان کے والدہ کی، ان کی خالہ کی. تو امام شافعی کہتے تھے کہ میری ماں نے مجھے اجازت دی اور ملتزم سے چمٹا کر جو ہے مجھے روانہ کیا کہ اللہ تیرے دین کے لیے میں بھیج رہی ہوں اس کو، پھر اس کی حفاظت کرنا. میں بہت یعنی 12 سال کی عمر یا 13 سال کی عمر، اور مجھے کہہ دیا کہ جا، ایک پیسہ نہیں، نہ بندہ نہ پرندہ، کچھ بھی نہیں، بس روٹی میں ٹکڑے دے دیے، ایک جوڑی کپڑا دے دیا. لیکن وہ اندر کی طلب تھی، دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر. یہ ہماری بچیاں جو سن رہی ہیں وہ کہیں گی کہ ارے بھئی ہمارا قرآن کیسے حفظ کریں گے، کیسے یاد رکھیں گے، کیسے یاد رکھیں گے. حافظ تو ہو گئی آپ الحمدللہ، ہدیے بھی مل گئے، آسمانوں پر لکھ بھی دیا گیا سب. اب یاد رکھنا اللہ کے سامنے پہنچنا ہے قرآن کو یاد کر کے، بھول کر نہیں. بھول گئے تو جہنم میں گئے، سیدھی سیدھی حدیث ہے. اور یاد رکھ کے پہنچے تو پھر ایک لفظ نور بنے گا حشر کے میدان میں. تو آپ مایوس نہ ہو، ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں. ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں. کسی زمانے میں عورتیں پنجاب وغیرہ میں جب لسی بناتی تھی تو لسی بناتے 5 پارے پڑھ لیتی تھی صبح. وہاں چائے نہیں پی جاتی ہے پنجاب میں، یہ امرتسر وغیرہ میں یہ چائے تو ہمارے یہاں کی عادت ہے. وہاں اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چائے کو پسند نہیں کرتے تھے. تو ساتھی کہتے تھے کہ حضرت آپ چائے کیوں نہیں پیتے؟ بولے میں چائے نہیں پیوں گا. تو پوچھتے کیوں نہیں پئیں گے آپ؟ بولے انگریز لایا ہے اس لیے نہیں پیوں گا. مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انگریز کی پیداوار ہے، یہ لایا ہے، جس نے اپنے ملک میں کیوں ایجاد نہیں کی، یہاں کیوں کی. تو اسی طرح سے پنجاب کے اندر وہ لوگ چائے نہیں پیتے، لسی صبح. تو وہ لسی بناتے وہ عورتیں 5 پارے 4 پارے. بھوپال کا اجتماع ہوتا تھا، ہم جاتے تھے بھوپال کے اجتماع میں، ایک حافظ جی ملتے تھے ہم، حافظ جی وہ ہماری خدمت میں ہوتے تھے. تو میں حافظ جی کو پوچھتا تھا کہ حافظ جی آپ جہاں کام کرتے ہیں کتنا دور ہے؟ تو مولوی صاحب 2.5 گھنٹے لگتے ہیں وہاں پہنچتے. اچھا تو آپ کیسے جاتے ہو؟ سائیکل پر جاتا ہوں. 2.5 گھنٹے سائیکل چلاتے ہو آپ؟ ہاں. تو آپ اتنے دور پہنچتے کیا کرتے ہو؟ قرآن پڑھتے جاتا ہوں، قرآن پڑھتے آتا ہوں. ساؤتھ افریقہ میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے روشنی.
ساؤتھ افریقہ میں. میرا جب بھی سفر ہوتا ہے ساؤتھ افریقہ کا تو وہ روشنی میں ہمارا پروگرام ضرور ہوتا ہے. جب میں بیان کے لیے وہاں بیٹھتا ہوں تو میں وہاں ایک اعلان کرتا ہوں کہ دیکھو تمہارے ساؤتھ افریقہ میں روشنی ہے اور ہمارے یہاں بمبئی میں اندھیری ہے. تو وہاں لوگ یہ بات محسوس ہوتے ہیں میں ہمارے بمبئی میں اندھیری ہے تمہارے یہاں روشنی ہے. ایک پروگرام تو ہمارا ان کے یہاں فکس ہوتا ہے. جب بھی ہمارا پتہ چل جائے کہ ہم آ رہے ہیں وہاں تو وہ فوراً کہتے ہیں وہ روشنی والے کہتے ہیں دیکھو ایک دن ہمارا ایک دن ہمیں دے دو. مولانا پورا 24 گھنٹہ رہیں گے یہاں. اسے مستورات کا پروگرام یہ روشنی. تو ایک اب میں قرآن کا تعلق بتا رہا ہوں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب دینی ماحول بنے گا تو فضاؤں میں بھی قرآن زندہ ہوگا. پائلٹ ہوائی جہاز اڑانے والا وہ جوہانسبرگ سے جاتا ہے جرمن مسلمان پائلٹ ہے. جاتے جاتے یعنی ٹیک آف کے بعد چھوٹی سائز کے قرآن اس کی جیب میں ہوتا ہے. قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہے. جرمن پہنچتے پہنچتے 15 پارے ہو جاتے ہیں. 2-3 دن وہاں آرام کیا اور آرام کر کے جب واپس آتا ہے تو واپسی میں 15 پارے ہو جاتے ہیں. یہ فضاؤں کا دین. یاد رکھنا کہ ہم دعوت کے کام میں جو کہتے ہیں نا نکلو نکلو نکلو, اصل میں یہ کہ دعوت کے کام میں پکنک نہیں ہے. آج تو ہمیں پکنک بنا دیا, معاملہ یہاں گڑبڑ ہو گیا. آج تو ہمارے جو ہے وہ اندر کا معاملہ بگڑا. پر دعوت کے کام دین سے بہت اونچا کام ہے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ پورا قافلہ جو ہے کراچی ایئرپورٹ سے جا رہا تھا جدہ ایئرپورٹ پر. حج کا سفر تھا. سارے اکابرین ساتھ تھے اور پورا کراچی ایئرپورٹ کھچا کھچ بھرا ہوا. لاہور سے بھی لوگ آئے تھے, حج کے لیے جا رہے ہیں سارے اکابرین. سب کا پورا کراچی امڑ کر آیا تھا وہاں روانہ کرنے کے لیے. تو ایک پائلٹ تھا عبد القادر, انتقال ہو گیا ان کا. یہ نیو یارک سے PIA کے فلائٹ لے کر کراچی اترے. 18 گھنٹے کی فلائٹ نیو یارک سے لے کر وہ یہاں اترے. وہاں جا ایئرپورٹ پر اترے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت بھیڑ ہے یہاں. کس چیز کی بھیڑ ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضرات حج میں جا رہے ہیں. اوہ ہو کون کون جا رہے ہیں؟ شیخ بھی ہیں, بھائی عبدالوہاب بھی ہیں, مولانا یوسف صاحب بھی ہے, مولانا انعام صاحب بھی ہے, مولانا عمر صاحب بھی ہے, باؤ بشیر بھی ہیں. یہ سارے کے سارے حج میں جا رہے ہیں. اچھا کون سے فلائٹ سے جا رہے ہیں؟ یہ کہ صبح 10 بجے کی فلائٹ ہے ان کی. تو پائلٹ جو ہے وہ سیدھا گیا PIA کے آفس میں. اور PIA میں دینداری بتا رہا ہوں کہ دعوت تبلیغ کا کام اگر اصول سے آدمی کرے گا اور یکسوئی سے کرے گا, بغیر جھمیلوں کے کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اسے دین ضرور دے گا اور فضاؤں میں بھی اللہ دین قائم کرے گا اس کام کی برکت سے. یہ اتنا اونچا کام ہے. تو وہ گیا PIA میں جا کر بڑے آفیسر سے ملا. ہاں عبد القادر کیوں آئے؟ آپ کی لینڈنگ سیفلی ہو گئی, سفر آپ کا ہو گیا. تو کیوں آئے ہو؟ یہ کہا یہ حضرت شیخ صبح کی فلائٹ میں جا رہے ہیں جدہ, وہ فلائٹ میں لے کے جاؤں گا. تو PIA والے نے منع کیا. 18 گھنٹے تم فلائی کر کے آئے ہو, اب تو 4 دن آپ کو کوئی ڈیوٹی کوئی فلائٹ نہیں ملے گی. 4 دن تک آپ آرام کرو پھر فلائٹ ملے گی. انہوں نے کہا کہ نہیں میں جو ہے بالکل فٹ ہوں. اپنی زبان ہے, میں بالکل فٹ ہوں, مجھے 4 گھنٹہ آرام کا مل جائے گا, میں فریش ہو جاؤں گا. اور میری خواہش ہے کہ اکابرین کو لے کر میں جاؤں. یہ میری خواہش ہے کہ اس نے کہا کہ میری تمنا ہے کہ اکابرین کو لے کر میں جاؤں. تو لیکن PIA والوں نے انہوں نے کہا یہ رسک ہم نہیں لے سکتے, یہ بڑا رسک ہے, تو تھکا ہوا آیا ہے, یہاں سے 5 گھنٹے کی فلائٹ اور فلائی کرے گا, یہ نہیں, منع کر دیا. خیر اس نے کہا تم نہیں کہتے, تم نہیں مانتے, میں میرے اللہ کو کہتا ہوں. دعا مانگنی شروع کی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جو ہے وہ لیٹے ہوئے تھے وہاں ایئرپورٹ پر, تھکے ہوئے تھے. تو پائلٹ نے آ کر جو پاؤں دبانے شروع کر دیے. حضرت وہاں میرے والد صاحب کا تیل ڈالا تو ابا کی آنکھ کھلی. ہاں بھی آپ کون ہیں؟ پھر میں حضرت میں پائلٹ ہوں, امریکہ سے آیا ہوں.
کل آپ لوگوں کو فلیٹ لے کے مجھے جدہ جانا ہے لیکن حکومت والے اجازت نہیں دے رہے۔ تو ابا کہتے تھے وہ اتنا اچھا پاؤں دباتا تھا، میں نے کہا یار اجازت دیتے نہیں دیتے میرا پاؤں دبا، مجھے نیند آ جا رہی۔ ابا بہت تھکے ہوئے تھے اور رات کا بیان، یہ بیان وہ بیان، آپ تو سب جانتے ہیں جنہوں نے ابا کو دیکھا ہے وہ کئی بیانات کر کے ابا کا مجھے تو میں چاہتا ہوں کہ عمرہ جو ہے فریش ہو کر کروں، تھکن میں نہ کروں، تھک کر کیا عمرہ کروں، میں یہاں سے تھک کے جا رہا ہوں۔ خیر والد صاحب نے کہا چل میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ تجھے ہماری فلیٹ دے دے، اللہ مدد کرے وغیرہ وغیرہ۔ ابا تو سو گئے۔ وہ پائلٹ اسی اپنی ٹوپی کے ساتھ خدمت کر رہا ہے، جو ان کا لباس ہوتا ہے خاص، اسی لباس کے ساتھ۔ سارے ایئرپورٹ والے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مولوی ہے بنگالی، میرا ابا جو ہے اتنے سفید تو تھے نہیں، بنگالی چہرہ تھا جیسے بنگالی کا مولوی ہے اور یہ پائلٹ صاحب خدمت کر رہے ہیں۔ خیر پی آئی اے والے خوش ہو گئے، دیکھ عبد القادر کل فلائٹ لے کے جانا ہے تو جو ہے نا اب بھی چلا جا ہوٹل میں آرام کر، 9 گھنٹے کی نیند پوری لے، پھر ڈیوٹی پر آ جانا صبح۔ ابھی عبد القادر جو ہے ابا کو چھوڑا اور چھوڑ کر جو ہے وہ تو گیا ہوٹل پر اور فریش ہو کر اپنا آرام کیا، گولی وولی کھائی اور صبح ڈیوٹی پر آ گیا۔ جب ڈیوٹی پر آیا تو یہ دیکھا گیا کہ لمبی داڑھی، نماز کا نشان، یہ عبد القادر نماز کا نشان، اور ماشاءاللہ جب یعنی فلائٹ اب ٹیک آف ہونے والا ہے تو اس سے پہلے یہ شیخ سے ملنے آیا، جو بڑے سب سے بڑے شیخ تھے، شیخ سے ملنے آیا۔ میں کہا السلام علیکم شیخ۔ تو ابا پہچان گئے کہ اسی نے میری خدمت کی تھی عبد القادر نے کل ایئرپورٹ پر۔ تو کہا السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ شیخ نے کہا وعلیکم السلام۔ تو کہا حضرت یہ آپ کی فلائٹ جو ہے یہ میں لے کے جا رہا ہوں جدہ انشاءاللہ۔ تو شیخ نے کیا کہا، ارے منّے ذرا تیز چلائیو۔ یہ شیخ نے کہا منّے ذرا تیز چلائیو اور جلدی پہنچا دیجیو، بس 2 گھنٹے میں پہنچا دو، یہ شیخ نے کہا۔ تو اس عبد القادر نے جواب دیا کہ حضرت ہمارے یہاں قانون ہے حکومتوں کا ساری دنیا کا کہ ایک یعنی اسپیڈ مقرر ہوتی ہے، اسی اسپیڈ سے ہم چل سکتے ہیں، ہم زیادہ تو شیخ نے کہا اچھا پھر تم جلدی چلو تیز چلو کوئی دل لیکن جلدی تو پہنچا دو، جدہ تو جلدی پہنچ جائیں گے، جلدی مکہ تو پہنچ جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں قانون یہ ہے کہ 10 بجے اگر اترنا ہے لینڈ کرنا ہے اور 11 بجے تک ہم لینڈ نہیں ہوئے تو ہمیں پوچھا جائے گا، 1 گھنٹہ ہمیں اجازت ہے، 1 گھنٹہ ہم لیٹ ہو سکتے ہیں، کوئی پوچھے گا نہیں۔ لیکن 11:10 ہو گئے اور فلائٹ لینڈ ہوا یا 11:25 پر ہوا تو جواب دینا پڑے گا وہاں کہ یہ آپ نے اتنا لینڈ کیا وجہ ہوا، کیا بادل تھے یا آپ کے فلائٹ میں کوئی خرابی تھی یا یہاں ریڈر میں کسی نے تم کو اجازت نہیں دی۔ تو اب وہ جو باتیں کر رہا ہے وہ آدمی پائلٹ ایسا ہے، داڑھی، نماز کا وقت آیا تو وہ نماز کا اعلان کر رہا ہے، بے نماز کا وقت آیا چلو نماز پڑھو، سارے کے سارے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات کہتے تھے کہ اخلاص کے ساتھ اگر قرآن حفظ کرو گے اور اخلاص کے ساتھ قرآن یاد کرو گے تو یہ قرآن تمہاری آنے والی نسلوں تک چلے گا۔ اس لیے میں تو مختصر وقت میں اتنی بات سمجھاتا ہوں کہ بہت مبارکبادی دیتا ہوں ان بچیوں کو، کروڑوں سلام کرتا ہوں۔ صبح ہوتی ہے تو جس کے عطر کی تجارت ہوتی ہے اللہ اس کو جھولے میں عطر رکھ دیتا ہے، جس کے کپڑے کی تجارت ہوتی ہے اللہ اس کے جھولے میں کپڑا رکھ دیتا ہے، جس کے چشمے کی تجارت ہوتی ہے اللہ اس کے جھولے میں چشمہ رکھ دیتا ہے، جس کے جو ہے لکڑی کی تجارت ہے اللہ اس کے جھولے میں لکڑی رکھ دیتا ہے۔ لیکن کروڑ مرتبہ سلام کرتا ہوں ان بچیوں کو اور ان علماء کو کہ صبح ہوتے ہی اللہ ہمارے جھولے میں قرآن رکھ دیتا ہے۔ صبح ہوتے ہی قال اللہ قال رسول، قال اللہ قال رسول، قال اللہ قال رسول، قال اللہ۔ امام شافعی کہتے ہیں مدینہ منورہ میرے جانے کا بہت شوق تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، کون لے جائیں مجھے؟ تو قریشی آیا اور اس قریشی نے کہا ارے بیٹا کیوں بیٹھے ہو؟ یہ کہ مدینہ جانا ہے۔ ارے مدینہ جانا ہے، تیری عمر کیا ہے مدینہ جانے کی اور اکیلا جائے گا تو؟ میں بیٹھا ہوں اللہ کے بھروسے پر، کوئی مجھے مدینہ لے جائے۔ تو اس قریشی نے کہا میں لے جاتا ہوں۔
تو امام شافعی کہتے تھے کہ قرآن میں حافظ ہو گیا تھا، مدینہ پہنچتے پہنچتے میں نے 18 قرآن ختم کیے۔ یہ امام شافعی فرماتے تھے کہ 18 قرآن۔ وہاں جانے کے بعد میں نے پوچھا بھئی امام مالک کا، امام مالک کا، امام مالک۔ لوگوں نے کہا بھی آئیں گے، یہ ان کے یہاں کرسی ہے، آئیں گے۔ میں جو ہے سامنے جا کر بیٹھ گیا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے دوسرے، سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ امام مالک آئے، ان کا شان دیکھا میں نے، بہترین خوشبو، بہترین کپڑے، اور اس وقت میں یہ قبر مبارک جو ہے اس پر یہ دیواریں نہیں بنی تھی، دکھتی تھی۔ تو امام مالک کے ہاتھ میں ایسے ایک چھڑی ہوتی تھی، تو امام مالک درس دیتے تھے، پھر یہ اشارہ کرتے تھے اس قبر والے نے یہ کہا ہے، اس قبر والے نے یہ کہا ہے، اس قبر والے نے یہ کہا ہے۔ یہ ان کا حدیث پڑھانے کا ڈھنگ تھا امام مالک کا۔ تو امام شافعی کہتے تھے کہ میں دنگ رہ گیا، لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ حضور یہاں ہے، ابو بکر یہاں ہے، عمر یہاں ہے، تو وہ اسی طریقے سے لکڑی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اس قبر والے نے یہ کہا ہے، تو شاگرد جو ہے وہ دیکھ لیتے تھے کہ حضور کی حدیث ہے کہ اس قبر والے نے یہ کہا ہے، اس قبر والے نے یہ کہا ہے۔ امام شافعی کہتے تھے کہ میں سامنے بیٹھا ہوا لڑکا، میں نے سوچا کہ یار بڑی اچھی اچھی باتیں بیان کر رہے ہیں امام مالک، لکھوں، لیکن لکھوں دائیں بائیں دیکھا، کسی قلم لوں، کسی سے کاغذ لوں، لیکن سب لکھ رہے تھے، میرے پاس نہ قلم نہ کاغذ۔ تو میں نے جو ہے امام مالک کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنی انگلی سے ہتھیلی میں لکھنا شروع کر دیا۔ امام شافعی کہتے ہیں امام مالک دیکھ رہے ہیں کہ بچہ کھیل رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ جب فارغ ہو گئے تو امام مالک اذان اقامت ہوئی، پہلے اذان ہوئی پھر اقامت ہوئی، امام مالک نماز کے لیے کھڑے ہوئے، میں قریب میں کھڑا ہو گیا امام مالک کے۔ امام مالک نے میری طرف گھور کے دیکھا اور بہت ناراض ہوئے، یہ شرم نہیں آتی؟ اتنے بڑے بڑے محدثین، فقہا، علماء، مفسرین، یہ میرے درس میں بیٹھے ہوئے تھے، ادب کے ساتھ حدیثیں لکھ رہے تھے، اور تو انگلی سے کھیل رہا تھا۔ تو امام شافعی نے جواب دیا، حضرت میں کھیل نہیں رہا تھا، یہ کیا کر رہا تھا تو؟ میں کہا میں حدیثیں لکھ رہا تھا۔ ہتھیلی پر حدیثیں؟ بتا کہاں لکھی؟ تو امام شافعی نے کہا ظاہر میں ہتھیلی میں لکھ رہا تھا، لیکن باطن میں میرے دل پہ لکھ رہا تھا۔ امام مالک کو اور غصہ آیا، ارے صوفی مزاج کا لڑکا ہے، دل میں لکھ رہا تھا۔ آپ سمجھیں گے نہیں، یہ تو صوفیوں کا مزاج ہوتا ہے نا، دل میں لکھ رہا تھا، یہاں کہاں آ گیا مدینہ منورہ میں؟ اس میں امام مالک نے بہت ڈانٹا۔ تو پھر امام شافعی نے کہا حضرت آپ نے 265 حدیثیں بیان کی ہیں، آپ مجھے اجازت دیں تو 265 حدیثیں میں آپ کے شاگردوں کے سامنے بیان کر دوں۔ امام مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے سناؤ۔ جمع کیا سب کو، امام شافعی کو کھڑا کیا۔ امام شافعی نے جو عن ابی ہریرہ عن عبداللہ بن عمر ساری حدیثیں بیان کر دی۔ یہ حافظہ ہمیشہ یاد رکھنا، یہ بچیاں ہماری قرآن پکا رکھنا ہے، گناہوں سے بچنا، اور خاص طور سے یہ انٹرنیٹ کے گناہوں سے بچنا۔ یہ تنتنی ہے نا دجال، یہ گناہوں سے بچنا۔ امام مالک نے دیکھا کہ یہ لڑکا اس نے 265 حدیثیں بیان کر دی، مجھے بھی یاد نہیں میں نے کون سی حدیثیں بیان کی، ایسے بغیر لکھے۔ امام شافعی نے فوراً بچوں کا تم کہاں ٹھہرا ہو بیٹا؟ یار بھی یہی ٹھہرا ہوں حرم شریف میں، کھانا کہاں کھاتے ہو؟ کیونکہ جو حاجی لوگ آتے ہیں کھجور وغیرہ لے کر، میں وہاں کھانا کھا لیتا ہوں۔ امام مالک نے کہا کہ نہیں، میرے گھر پر آؤ۔ امام مالک کی بیٹیاں بہت تھیں امام مالک کی، یہ لے گئے وہاں ٹھہرائے ان کو، امام شافعی کو حدیثیں یاد کروائی۔ حدیثیں یاد کرانے کے بعد امام شافعی کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں روضہ اقدس پر کھڑا ہوا اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا لمبے تڑنگے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا کہ کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا بغداد کے ہیں، بغداد کے ہیں۔ ارے ابو حنیفہ کے گاؤں کے؟ میں کہا ہاں۔ تو میرے دل میں یہ آیا کہ ابو حنیفہ کے گاؤں میں جا کر بھی علم سیکھوں، قرآن سیکھوں، قرآن سناؤں، قرآن سیکھوں، حدیثیں سیکھوں۔ امام مالک کے پاس آیا، حضرت وہ بغداد سے کچھ لوگ آئے ہیں، کل جا رہے ہیں، میں بھی چلا جاؤں؟ امام مالک نے کہا تو جائے گا کیسے؟
تیرے پاس پیسے نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، جانے کے لیے پیسے چاہیے، کھانا پینا، اتنا لمبا سفر مدینہ منورہ سے بغداد کے قریب پہ ہے نہیں، کافی دور ہے۔ اجازت نہیں دی امام مالک۔ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے امام مالک آئے تو امام مالک نے امام شافعی کو بلایا، محمد ابن ادریس، کہنا محمد تھا اصل، محمد ابن ادریس، آؤ یہاں بلایا، بلا کر بٹھایا، کہ الحمدللہ رات کو امیر مدینہ نے 10,000 درہم بھیجے ہیں ہدیہ، تو 5,000 میں تجھ کو دیتا ہوں، 5,000 میرے لیے رکھتا ہوں، تو چلا جا وہاں جا کے حدیث سیکھ، وہاں جا کر قرآن سیکھ۔ امام شافعی خوش ہو گئے۔ امام مالک نے وہ بغداد والوں کو بلایا جو کہ بچہ ہے بھائی سنبھال کے لے جانا، سنبھال کے لانا وغیرہ وغیرہ۔ امام شافعی روانہ ہو گئے، وہاں پہنچے کوفہ، بصرہ کوفہ۔ اب کبھی کہاں جاؤں تو لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں بڑے امام کون ہیں؟ کہا امام محمد، سمجھ گئے امام محمد، امام محمد یہاں کے بڑے امام ہیں، اچھا مجھے ان کے مسجد میں بھیج دو۔ مسجد میں آ گئے امام محمد کی، کونے میں بیٹھ گئے۔ امام محمد جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، ان کے ساتھ ان کے بڑے بڑے شاگرد آتے تھے، ایک امام صاحب نماز پڑھاتے تھے، تو وہ امام محمد آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ امام شافعی جو ہے بیٹھے ہوئے سارا منظر دیکھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں امام محمد آئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نکل گئے، تو امام شافعی کھڑے ہو کر وہ امام کے پاس آئے جس نے نماز پڑھائی تھی۔ یہ کہا کہ حضرت مغرب کی نماز میں آپ کی 2 غلطیاں ہیں، وہ امام سے۔ تو امام نے کہا پاگل ہو گیا ہے تو، میں اتنے بڑے بڑے اماموں کا امام ہوں، یہ سارے کے سارے امام ظفر، امام شافعی، امام محمد، یہ سارے کے سارے میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آج تک کسی نے غلطی نکالی نہیں، اور تو پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، نہ تیری شکل نہ تیری عقل، کہاں سے بھاگ یہاں سے، بھگا دیے امام شافعی کو۔ اب عشاء کا وقت آیا، عشاء کا وقت آیا تو جو ہے وہ امام صاحب گھبرائے ہوئے تو تھے کہ یار اس نے مغرب میں کوئی کہا تھا 2 غلطیاں ہیں، اب پتہ نہیں عشاء میں کتنے نکالے گئے۔ امام محمد بھی آئے، یہ بھی آئے، وہ بھی آئے، سب آئے۔ امام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد امام محمد بھی چلے گئے، وہ امام کھڑا ہوا جانے کے لیے، تو امام شافعی آہستہ آہستہ، حضرت عشاء میں آپ کی 3 غلطیاں ہیں۔ امام کو بہت غصہ آیا کہ یار یہ کہاں سے آیا ہے، ارے تجھے پتہ ہے میرے پیچھے امام محمد نماز پڑھتے ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد ہیں، اور تو میری غلطی ہوتی تو وہ نکالتے کہ تو نکالتا۔ خیر امام شافعی مسافر تھے، بیٹھ گئے جا کر۔ فجر کی نماز کے لیے جب لوگ آنے شروع ہوئے تو یہ امام جو ہے دائیں بائیں دیکھ رہا ہے کہ وہ ہے یا چلا گیا، وہ تو بیٹھے ہوئے تھے۔ تو امام گھبرایا، میں نے کہا یار مغرب سے سلسلہ شروع ہوا ہے، مغرب میں نکالی، عشاء میں نکالی، فجر میں، اچھا اللہ کرے امام محمد آوے تو میں ان کو شکایت کر سکتا ہوں کہ یہ لڑکا ہے، یہ غلطیاں نکال رہا ہے میری، امام محمد کو یہ کہہ سکتا ہوں اور تو کس کو کہوں۔ اب انہوں نے جو فجر کی نماز امام صاحب نے پڑھائی تو امام شافعی جو ہے وہ پھر کھڑے ہو کر آ گئے، فجر میں آپ کی 4 غلطیاں ہیں، 3، 2 اور 4۔ یہ امام کو بہت غصہ آیا اور ایک دم سے لال پیلا ہو کر باہر نکلا۔ امام محمد وہاں کھڑے ہوئے تھے، باہر کسی سے بات کر رہے تھے، اور جا کر کہا کہ حضرت وہ ایک لڑکا آیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، وہ میری غلطیاں نکال رہا ہے وہ۔ تو امام محمد نے کہا کہ دیکھو اگر کوئی تمہاری غلطیاں نکالے تو ایک دم سے الجھنا نہیں چاہیے، پوچھو کیا غلطیاں ہیں، غلطیاں کیا تھی؟ رفع یدین، امام مالک کیا رفع یدین ہے؟ امام مالک کے یہاں ہاتھ کیسے کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہاں جو آمین بالجہر ہے، ہمارے آمین بالجہر نہیں ہے۔ یہ امام شافعی چونکہ وہاں سے سیکھ کر آئے تھے، حنفی مسلک سے سیکھا نہیں تھا، تو وہ غلطیاں نکال رہے تھے اس کی۔ تو امام محمد نے کہا کہ تو جو ہے ان کو 1-2 حدیثوں کا پوچھ لے، اگر وہ کہے جواب صحیح دے دے تو عالم ہے وہ آدمی، تو کچھ سوال کیا ہے اس سے، جواب دے دیا امام شافعی نے۔ امام محمد بھی متاثر ہو گئے، بھئی کہاں سے آئے ہو،
یہ کہا بھی میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، امام مالک کے شاگرد ہو؟ ہاں۔ امام محمد نے بہت احترام کیا، امام مالک بڑے آدمی ہیں، میں میرے گھر پہ آؤں۔ گھر پہ لے گئے، اکرام کیا، حنفی مسلک بھی سکھایا، حدیثیں بھی سکھائی۔ پھر امام شافعی نے کہا کہ حضرت میری ماں یاد آئی ہے، امام محمد کو کہہ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ حضور کی خدمت میں بھی حاضری دے دوں اور میرے استاذ کی خدمت میں بھی حاضری دے دوں، اور میں مکہ مکرمہ جا کر میری ماں کو بھی دیکھ لوں۔ امام محمد نے کہا کہ بہت اچھا، جاؤ، لیکن راستے میں احمد ابن حنبل پڑھتے ہیں، ان کا بھی مکان آتا ہے، ان سے بھی کچھ حدیثیں سیکھ لینا۔ بہت اچھا۔ امام احمد ابن حنبل کو ملتے ہوئے تو ڈاکو بھی ملا ان کو۔ امام شافعی کو اپنے ڈاکو کے قصے بیان کرتے تھے کہ ایک ہمیں ڈاکو ملا، اس نے جو ہے میرا بہت اکرام کیا، میں سمجھا کہ میری عزت کر رہا ہے، لیکن جب جانے لگے تو اس نے ایک ایک پائے کا حساب دیا، اتنے پیسے دو۔ امام شافعی نے کہا ارے تو میرا اکرام کر رہا تھا پیسے لینے کے لیے، بولے نہیں میں تو آپ سے پیسے لوں گا۔ تو امام شافعی نے کہا میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں، یہ کہا پھر میرے یہاں غلامی کرنی پڑے گی آپ کو۔ امام شافعی نے کہا بھائی میں تو جا رہا ہوں مدینہ، انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ کو کرنا پڑے گا، بڑی مشکل سے میری جان چھوٹی۔ امام شافعی کہتے ہیں اب مدینہ منورہ آیا، مدینہ منورہ آیا تو کافی سالوں کے بعد آیا تھا۔ میں نے کہا امام مالک اب آئیں گے، اب آئیں گے، اب آئیں گے، لیکن اب امام مالک کا معاملہ بہت بدل گیا تھا، بڑے آدمی بن گئے تھے، حکومت ان کا ساتھ دے رہی تھی اور اچھے کپڑے۔ میں باب السلام پر کھڑا ہو گیا، امام شافعی کہتے تھے باب السلام پر میں کھڑا ہو گیا کہ امام مالک اندر داخل ہوں گے تو میں زور سے کہوں گا السلام علیکم یا استاذ، تو میری طرف دیکھیں گے، جب میری طرف دیکھیں گے تو مجھے پہچان لیں گے، ارے شافعی ہے۔ تو امام مالک آئے، ان کے جو موطا تھی 8 آدمیوں نے اٹھائی ہوئی تھی، اتنی بڑی کتاب تھی موطا امام مالک، اور بہت اچھے خوشبودار کپڑے، لہیم شہیم۔ امام مالک جو ہے نیچا منہ کرتے ہوئے صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے باب السلام سے داخل ہوئے، تو میں نے کہا السلام علیکم یا استاذ، تو امام مالک نے جواب دیا لیکن میری طرف دیکھا نہیں، وعلیکم السلام وعلیکم السلام یوں کر کے نکل گئے۔ اب جب نکل گئے میں نے کہا آگے جاتے بیٹھوں، اب آگے جا کے بیٹھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، بھر گئی تھی مجلس، میں پیچھے بیٹھ گیا۔ اب جب پیچھے بیٹھا تو امام مالک نے کہا آج سبق نہیں ہوگا، آج امتحان ہوگا، آج سبق نہیں، آج امتحان، آپ لوگوں کو جواب دینا ہے۔ تو سارے علماء نے کیا کہا ٹھیک ہے۔ تو امام مالک نے کہا سوال نمبر 1، سوال نمبر 1 یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں اذان دی ہے کہ نہیں دی؟ امام مالک نے سوال کیا، امام مالک نے سوال کیا تو سارے جتنے بیٹھے تھے وہ سوچنے لگے، کوئی حدیث ذہن میں نہیں ہے، کیا کہیں، کیا بتاؤ 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 جو اذان دی کہ نہیں دی؟ امام شافعی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم اخیر میں ایک امام وہاں ان کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، بتاؤ اشارہ کیا، بتاؤ کہ امام شافعی نے کہا نہیں دی ہے۔ وہ جو امام تھے دوسرے کھڑے ہو کر کہا نہیں دی ہے، تو امام مالک خوش ہو گئے، واہ واہ میرا شاگرد اصل یہ ہے، آ جا میں قریب آ جا قریب آ جا۔ حالانکہ امام شافعی نے لقمہ دیا ہے، ان کو پتہ نہیں تھا، آنے میرا تو وہ امام صاحب کہنے لگے حضرت میں یہی ٹھیک ہوں، میں یہی ٹھیک ہوں۔ امام مالک نے دوسرا سوال کیا بھائی اذان کیوں نہیں دی؟ چلو اذان نہیں دی ہے تو بات پکی ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اذان نہیں دی ہے، لیکن اذان کیوں نہیں دی؟ اب سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے، وہ جو مولوی صاحب پیچھے بیٹھے تھے کیوں نہیں دی کیوں نہیں دی؟ تو امام شافعی نے لکھ کر دیا، پہلے تو خالی نو اتنا ہی کہنا تھا، وہ تو آسان تھا، لیکن کیوں نہیں دی اس کی تشریح کرنی پڑے گی۔ تو امام شافعی نے لکھ کے دیا اس وجہ سے نہیں دی کہ اگر حضور کہتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور کوئی غفلت کی وجہ سے اگر مسجد میں نہ آتا تو تباہ اور برباد ہو جاتا، نبی نے بلایا تو نہیں آیا، اور آیت لکھ دی نیچے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ابی ابن کعب کا قصہ لکھ دیا، حدیثوں میں آتا ہے۔ وہ مولوی صاحب کھڑے ہو گئے،
تو امام مالک نے جو سنا تو امام مالک ارے بھائی واہ 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 واہ، کسی نے جواب نہیں دیا کہ آ جاؤ اسے قریب کرو قریب کرو۔ اس نے کہا حضرت میں یہی ٹھیک ہوں، حضرت میں یہی ٹھیک ہوں، ارے نہیں اس کو قریب لاؤ۔ یہ باتیں کر رہے تھے کہ امام شافعی میں نظر پڑی امام مالک کی، ارے شافعی محمد ابن سر تو کہاں سے آ گئے، آ جا آ جا آ جا آ جا آ جا قریب آ قریب آ قریب۔ اب وہ مولوی صاحب کو جب امام مالک بھول گئے، ذہن میں یہ آ گئی ارے آج کا سبق تو دے، تو امام شافعی کو بٹھایا اپنی مسند پر۔ استاد نے اپنے شاگرد کو بٹھایا اور کہا کہ میرا یہ سبق ہے، آج تم درس دو۔ علم بھی حاضر تھا، تو چنانچہ امام شافعی نے کہا میں درس نہیں دے سکتا، حضور کے قبر کے قریب میں درس دوں یہ میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ امام مالک نے کہا امر میرا حکم ہے، درس دو۔ چنانچہ جو درس امام مالک 1 گھنٹے میں دیتے تھے وہ امام شافعی نے 3 گھنٹے میں پورا کیا اور روتے روتے درس دیا، قرآن کے اوپر درس تھا وہ۔ تو میں نے قصہ سارا کس پر سنایا کہ اگر دل صاف ہے اور گناہوں سے آنکھیں پاک ہیں اور دماغ پاک ہے تو قرآن آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے گا، اور اگر دل صاف نہیں ہے اور خیالات گندے ہیں اور گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں تو قرآن آپ کا ہاتھ چھوڑ دے گا۔ اس لیے قرآن کا حافظ ہونا یہ بہت آسان ہے، اللہ قبول فرمائے، اسے یاد میں رکھنا، اس لیے یاد رکھو گے انشاءاللہ، آپ لوگ کو یاد رکھنا۔ دوسرا، جتنی مائیں بہنیں ہماری یہ بچیاں جو فارغ ہوئی ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیا، میں نے ان سب کو ایک ایک تسبیح دی ہے۔ میری تسبیح اس کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار۔ یہ ایماندار ابھی مفتی احمد کے وہاں سے ملا، ڈھابیل ہمارا پروگرام ہوا تھا، تو ہمیں ایمانداری میں رکھ دو اس کا نام۔ تو وہاں مطلب 100 طالب علم تھے دورے کے اندر، تو امام صاحب مفتی احمد صاحب کو میں نے 100 تسبیحیں دی تھی کہ اپنے 100 شاگردوں کو دے دینا۔ بخاری پڑھاتے ہیں وہاں ڈھابیل میں، تو آپ سب کو تو دے نہیں سکتے، تو یہ جتنی ہماری بچیاں قرآن حفظ ہوئے 6 ان کو میں نے ایک ایک تسبیح دی ہے۔ یہ قیمتی تسبیح ہے، قیمتی تسبیح بطور مال کے نہیں ہے، یہ بطور کوالٹی کے ہے۔ تو ایک تو میرا ہاتھ لگا ہوا، دوسرا یہ کہ برکتی تسبیح ہے، انشاءاللہ نوٹیں بہت لائے گی، مالیگاؤں والوں کو نوٹوں کی بہت ضرورت ہے۔ یہ آ کر میں نے محسوس کیا کہ مالیگاؤں والوں کو نوٹوں کی بہت ضرورت ہے، مال گاؤں ہے نا، مال گاؤں ہے، تو اللہ برکت دے، ہماری دعا ہے۔ اور جتنی ہماری بہنیں ہیں 13 تھی بہنیں، ان معلمات، ان کے لیے بھی میں نے ایک ایک تسبیح دی ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کر لیں۔ کچھ میرے درود شریف کے نسخے تھے میرے پاس جو ابھی تازہ چھپ کر آئے ہیں، زیادہ نہیں تھے، 9 تھے تو 9 کے 9 میں نے دے دیے ہیں، آپس میں تقسیم کر لینا یا مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ اب میرے ساتھ تو صرف ایک میری خواہش ہے مالیگاؤں کے بارے میں، پوری کرو گے بھائی؟ ایک میری خواہش اور تمنا ہے، پوری کرو گے؟ بتاؤ تو صحیح بھائی۔ ایک خواہش اور تمنا یہ ہے کہ مالیگاؤں میں 100% نمازی بن جائیں، مرد اور عورتیں 100%، کوشش کرو اس کی۔ اور ہمارا دعوت کا کام چل رہا ہے، اس دعوت کے کام میں بھی ہاتھ بٹاؤ، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد حمدا حمدا، لک الشکر شکرا شکرا، لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد حمدا حمدا، اللہم لا تردنا خائبین، اللہم لا تردنا خاسرین، اللہم لا تردنا حازنین، بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائق
طريقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا من السعداء. اللهم اجعلنا من السعداء. اللهم اجعلنا من السعداء. اللهم يا نور اخرجنا من الظلمات الى النور. یا نور اخرجنا من الظلمات الى النور یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ جو بچیاں ہماری حافظ ہوئی ہیں ان کی حفظ کرنے کو تو قبول فرما, اور جو معلمات نے محنت کی ہے ان کی محنت کرنے کو قبول فرما, اور جو اساتذہ نے محنت کی ہے تو ان کی محنت کرنے کو قبول فرما. قرآن کا نور ہمارے سینے میں داخل فرما. ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے. ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے. اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا. تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے, یہ تیرے علوی مرتبے کے خلاف ہے. اے خوبصورت پردے والے, اے خوبصورت چادر والے, ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے. ہمیں مستفید الاخیار میں شامل فرما. اے اللہ اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے. اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے. اے اس مجلس کے فرشتوں ہمارا رب روٹھا ہوا ہے, ہمارے روٹھے ہوئے رب کو بنوا دو. اے اللہ اس امت سے کب تک تو روٹھا رہے گا؟ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے. اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے. اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا ہمارے لیے فیصلہ فرما. اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں, مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہو, میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما. پورے مالیگاؤں والوں کو قبول فرما. مالیگاؤں کے مردوں کو قبول فرما. مالیگاؤں کی عورتوں کو قبول فرما. مالیگاؤں کی مسجدوں کو قبول فرما. دینی مکاتب کو قبول فرما. دینی مدارس کو قبول فرما. ان بہنوں کو قبول فرما. مردوں کو قبول فرما. اے اللہ قرآن کے نور سے ہمیں محروم نہ فرما. حشر کے میدان میں قرآن ہماری سفارش کر رہا ہو تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ قرآن سے جب تعلق ہوگا تو مرنے کے بعد خوبصورت شکل میں یہ قرآن کفن اور جسم کے درمیان میں آ کے بیٹھ جائے گا. فرشتے پوچھیں گے من ربک وما دینک. یہ مرحوم گھبرائے گا تو قرآن کہے گا کہ ربی اللہ, تو کہ میرا دین اسلام ہے. تو کہ فرشتے کہیں گے من الذی سواک وکیلا. ارے تجھے کس نے وکیل بنایا, تو کیوں جواب دے رہا ہے؟ تو قرآن کہے گا انا القرآن ما ترکنی فی الدنیا لم اترکہ حتی ادخلہ فی الجنہ. میں قرآن ہوں, اس نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا تھا, اب میں جنت میں پہنچائے بغیر اس کو نہیں چھوڑوں گا. اے اللہ قرآن سے ہمیں محروم نہ فرما. قرآن سے محروم نہ فرما. اے اللہ جس نے قرآن کو اپنے آگے رکھا قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا, اور جس نے قرآن کو پیچھے رکھا یہ قرآن دھکے مار کر جہنم میں داخل کر دے گا. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اے اللہ قرآن کو ہمارا امام بنا دے. قرآن کو ہمارا امام بنا دے. اے اللہ ہم نے کتاب میں پڑھا ہے جس سے تو خوش ہوتا ہے
اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے تو ناراض ہوتا ہے اسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع کو تو قبول فرما، ان کے ماں باپ کو قبول فرما۔ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، قبروں میں انتظار میں کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں کوئی بے نمازی پیدا نہ ہو، کوئی بے نمازی پیدا نہ ہو، کوئی بے نمازی پیدا نہ ہو۔ تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے، تیرے قرآن سے جوڑ دے، تیرے نبی سے جوڑ دے، تیرے وحدانیت سے جوڑ دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے۔ اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے ہواؤں کے رخوں کو مقرر کرنے والے، اے کبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے دلوں کے خیالات کو عرش پر بیٹھے ہوئے پڑھنے والے، امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ ہمیں مالیگاؤں سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، ہمیں مالیگاؤں سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع مردوں کا اور عورتوں کا کسی سخی کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس سخی کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے ہماری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر مالک تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، دنیا میں بھی جنت دے دے، مرنے کے بعد بھی جنت دے دے، اور سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جس کے دل میں جو جائز مراد ہو عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی بھی جائز مرادوں کو پوری فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھئی ایک اعلان سن لو مختصر، ایک ہدیہ دیتا ہوں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار ہو جاتے ہیں، 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تو روزانہ 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے۔ بناؤ گے انشاءاللہ بھائی؟ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔